بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 12 تاریخ ہے۔ یہ وی لاگ بھی بڑا اہم ہے کیونکہ ایک ایک دن بڑا قیمتی ان دنوں میں جا رہا ہے۔ اہم خبریں پہلے آپ کے سامنے رکھوں۔ عمران خان اڈیالہ سے کہیں منتقل ہوئے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امریکی کانگریس کا بھی خان کے بارے میں ایک بڑا اہم بیان آیا۔ 15 اکتوبر گنڈا پور سونامی ریلے کے ساتھ ڈی چوکار ہے اور اب واپسی نہیں ہوگی، یہ بات اب کنفرم ہو رہی ہے۔ اور جو عدلیہ کے معاملات ہیں اس میں 13 ججز قاضی کو بڑا سرپرائز دے گئے۔ آئینی ترمیم سے پہلے تحریک انصاف کو دعوت دی جا رہی ہے۔ وجہ کیا بنی؟ بڑا اجلاس ہے اور نون لیگ کے لوگ ٹوٹ کے تحریک انصاف کی طرف جا رہے ہیں۔ نون لیگ کے لوگ خود کیوں کہہ رہے ہیں اس کی میں آپ کو پوری تفصیل بتاتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اب نیا چیف جسٹس آ رہا ہے عامر فاروق فارغ ہوگا، وہ کون ہوں گے؟ منصور علی شاہ آتے ہوئے ساتھ ہی پہلا کام کیوں کریں گے؟ یہ 12-15 دن کیوں اتنے اہم ہیں؟ سابق ڈی جی ISI کا ایک نیا کرپشن سکینڈل بھی سامنے آیا، کچھ خبریں اس کی بھی ہیں۔ اور 12 اکتوبر ہے، نون لیگ کے باؤ جی کی بڑی پراسرار خاموشی بھی ہے۔ IMF نے ڈو مور کے مطالبے بھی کیے ہیں۔ علیمہ خانم اور ڈاکٹر عظمیٰ آج ضمانت کیس بھی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو امن جرگہ جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شامل ہیں، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اس میں APS ثانیہ کے والدین بھی ہیں جو اس جرگے میں انصاف لینے پہنچے ہوئے ہیں۔ اور ابھی IG اسلام آباد کی آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، صحافیوں سے بڑا عجیب و غریب قسم کا وہ حلف لے رہا ہے، وہ بڑی وائرل ویڈیو ہے۔ وہ کیا معاملہ ہے؟ کافی تفصیل سے بات کرتے ہیں سب چیزوں کی۔ سب سے پہلے یہ جو 10-12 دن ہیں، یہ فیصلہ کن دن ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور اس میں اب تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا، بہت ساری برداشت کرنی ہوگی۔ ایک نئے عروج پر تحریک انصاف کو لے جانے کے لیے مومنٹم اور دباؤ اور اپنی سیاسی طاقت کا اظہار۔ کامیابی اب زیادہ دور نہیں ہے انشاءاللہ، یہ یاد رکھیں۔ حکومت کے لیے بہت بڑے بڑے چیلنجز آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو 15 اکتوبر جو تحریک انصاف نے احتجاج کا اعلان کیا شنگھائی کارپوریشن کے عین دن، وہ حکومت کو اندازہ ہو چکا ہے، اس کا برملا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہا ہے، حکومت ان کی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی پہلے تو نون لیگ کہہ رہی تھی، خواجہ آصف وغیرہ، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس آتے گئے، فارم 47 کھلیں گے، الیکشن کی پٹیشنز ہوں گی، دھاندلی کے معاملے کھلیں گے اور ہماری حکومت ایک دن بھی نہیں ٹکے گی۔ یہ سارے کے سارے واضح طور پر عوام کے سامنے اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں۔ اب تیسرا خان کو جو رہا کرانا اب ان کی مجبوری بنتا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں 15 تاریخ، یہ جو اب 3 اکتوبر سے 15 تک کی ہوگی، بلکہ 18 تک انہوں نے کوشش کی خان کی ملاقات نہ ہو۔ امریکی کانگریس بھی وہاں سے سیکرٹری خارجہ بلنکن کو خان کی صحت کے بارے میں خط لکھ رہی ہے۔ انٹرنیشنل دباؤ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اسے تسلیم نہ بھی کریں، تحریک انصاف کی درخواست نہ بھی مانے، تو ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچتا، کیونکہ اب عوام کے سامنے اسٹیبلشمنٹ عوام آمنے سامنے آ رہی ہے۔ بالکل معاملات بنگلہ دیش کی طرف، ترکی کی طرف، مصر کی طرف یا فرانس کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ جو حالات اس وقت بن چکے ہیں اس کا اندازہ خود نون لیگ کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں تو یہ معاملات کس طرف جا سکتے ہیں، یہ غیر یقینی انسرٹنٹی جسے کہتے ہیں، یہ انسرٹن سچویشن جو ہے، غیر یقینی صورتحال، اس میں اسٹیبلشمنٹ رسک نہیں لے سکتی۔ یہ 22 اگست کو دروازے کیوں کھلوائے گئے تھے کہ وہ بند کریں، جلسہ نہ کروائیں؟ 5 اکتوبر کو جو علی امین گنڈا پور کے ساتھ مذاکرات، غائب ہونا، واپس بھجوانا، یہ سارا معاملہ کیوں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ دیکھ نہیں سکی، وہ کچھ ہزار لوگ صرف۔ اور یہ پاکستان کی سیاست میں آپ دیکھیں، صحافت میں آپ دیکھیں، انٹرنیشنل دنیا کے ایکسپرٹس دیکھیں جن کی 50-50 60-60 سالہ زندگی کا تجربہ یہ ہے، وہ صحافی ہوں، سیاستدان ہوں، ایکسپرٹس ہوں، دانشور ہوں، وہ پاکستان کے حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان سب کی عرق ریزی، میں آپ کو متفقہ رائے بتا رہا ہوں کہ خان کی رہائی کے لیے مجبوری بن چکی ہے۔ اب یہ اس کی اگر آپ تفصیل دیکھیں کہ ابھی تو خان کا جو اڈیالہ جیل سے منتقل کرنے کا معاملہ جو خبر سامنے آئی کہ خان کو اڈیالہ جیل سے نکال کر کہیں اور لے کے جایا گیا ہے، صابر شاکر کی بڑی اہم خبر ہے، بڑے زبردست صحافی ہیں۔ حکومت کے تو دعوے دیکھیں یہی ہے کہ نئے سیل یا بیرک میں منتقل نہیں کیا، خان صاحب ادھر ہی ہیں، انہیں کوئی شکایت نہیں ہے۔ ڈاکٹر بھی یہ شوکت خانم کے آ کے چیک کر رہے ہیں اور ملاقاتوں پہ پابندی بھی نہیں ہے۔ مطلب انہوں نے کہ عوام کو چڑیا سمجھا ہے، یہ عوام کو اڈیالہ جیل کی طرف نہیں آنے دینا چاہتے۔ خیر اس میں تو مراد سعید اور علی امین گنڈا پور بھی کہہ رہے ہیں کہ خان کی زندگی اس میں خطرے میں پڑ سکتی ہے، اور وجہ سمجھ بھی آتی ہے، اڈیالہ جیل عوام کو نہیں جانا چاہیے ڈائریکٹ، یہ بات درست ہے۔ لیکن اس وقت معاملہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ڈاٹ کنیکٹ کرتا ہوں، آپ خود اندازہ کریں۔ آج 12 اکتوبر ہے، 25 سال پہلے نواز شریف کو نکالا گیا۔ یہ تھوڑی تفصیل بتاؤں گا آپ کو۔ مشرف رجیم چینج آپریشن آپ کو یاد ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، یونیورسٹی سے واپسی اور مٹھائی کی دکان پر وہ جمع غفیر نظر آ رہا تھا، لوگ اتنے خوش تھے، مٹھائیاں کھا رہے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ نواز شریف کو مشرف نے ہٹا دیا، ملک پہ قبضہ کیا۔ یہ وہ رجیم چینج آپریشن تھا جو ان کی عوام کی مرضی سے ہوا، عوام خوش تھی، احتجاج کا دور دور نشان نہیں۔ مشرف کے جہاز کا بغاوت کا مقدمہ، غداری کا مقدمہ، اور پھر لیفٹیننٹ جنرل ضیاء بٹ کو ISI کا چیف تھا، پلاسٹک کے ستارے لگائے گئے، منصوبہ ناکام ہو گیا۔ وجہ عوام نواز شریف کے ساتھ نہیں تھی،
اور وہ نواز شریف کا سیاسی دور کا مکمل اختتام تھا 1999 12 اکتوبر. اس کے بعد سیاست میں عوام کی مدد سے آنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا. وہ سمجھ گیا تھا, اسی لیے ڈیل کر کے وہ جاتا رہا. اور خان کا معاملہ لیکن مکمل مختلف ہو گیا 8 اپریل 2022. مجھے وہ بھی وزیر اعظم ہاؤس یاد ہے, میں ڈاکٹر سلان سے ملاقات کی کوشش کر رہا تھا, ادھر ہی تھا, اس کا فون بند تھا, ملاقات نہیں ہوئی. پھر صابر شاکر سے کوشش کی, وہ بھی نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے جیم کرنے شروع کر دی سگنلز. پھر ایک خاتون صحافی سے ملاقات, وہ کہتی جی وزیر اعظم ہاؤس نہیں جا سکتے, وہاں تو حالات بدل رہے ہیں. اور پھر اچانک پھر دیکھتے ہی دیکھتے 12 بجے عدالتیں کھلیں, رجیم چینج آپریشن کامیاب ہوا. لیکن جو مناظر میں نے دیکھے اپنی آنکھوں سے عوام کے, وہ میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا. اتنی تعداد میں دنیا پاکستان میں, چاہتے تو اسی دن ہی حکومت پلٹ کے مارتے. یقین کریں اسٹیبلشمنٹ کو بھی, جنرل باجوہ کو بھی اسی وقت سمجھ آ گئی کہ خان کے ساتھ عوام ہے, وہ مان کے سب. اور خان کو تو پتہ اگلے دن چلا کہ اتنی عوام میرے ساتھ, اور خان اس دن کے بعد آج تک ڈٹ گئے. 2 سال 6 مہینے ہو گئے. اور جس لیڈر کے ساتھ عوام ہو پھر معاملہ مختلف ہوتا ہے, پھر مجبوری ہے. اب یہ 77 سال چکے واردات یہی کرتے رہے. حکومت جب بھی بدلی عوام کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں آیا, خوشیاں منائی گئیں, مٹھائیاں بانٹی گئیں. لیکن یہاں معاملہ اچانک بدل گیا. 2 سال 6 مہینے اور ان کی 77 سال کی تاریخ قبضے کی, اتنا بڑا جھٹکا انہیں بھی نہیں لگا کبھی. اور یہ ابھی تک اس کو سنبھل نہیں سکتے. یقین کریں جن رہنماؤں کو یہ لاتے تھے وہ عوامی رہنما ہوتے نہیں تھے, یہ کامیاب ہو جاتے تھے. عوام رہنماؤں کو چھڑا نہیں سکتی. اب عوام آ گئی ہے سڑکوں پہ, اور یہ اپنی غلطی تسلیم کرنے پہ یا تو دیکھیں پیچھے ہٹ جائیں تو یہ آگ اور خون اور طاقت کا کھیل ختم ہو جائے. یہ اقتدار کے نشے میں جس میں ہم لاتے ہیں, ہم بناتے ہیں, ہم جسے چاہیں گراتے ہیں, اب سارے کے سارے اس چکر میں ننگے بھی ہو گئے. عوام نے ساری ان کی واردات بھی دیکھ لی. ویسے تو یہ وارداتیں 10 20 سال بعد کھلتی تھیں, لیکن اب چونکہ سارا کچھ سامنے آ جاتا ہے فوراً. خان کی عوامی طاقت انہوں نے دیکھ لی. ایجنسیوں کے اپنے لوگ مظاہروں میں جاتے ہیں, انہیں پتہ ہے خان کے ساتھ عوام جنون کی حد تک محبت کرتی ہے, فنا ہونے کو تیار ہے. یہ وہ بے نظیر بھٹو والا یا ذوالفقار علی بھٹو والا معاملہ ہی نہیں ہے, یہ لیول ہی ڈیفرنٹ ہے. اب 3 اکتوبر سے انہوں نے خان کی ملاقاتیں بند کی, طاقت کے ذریعے انہوں نے عدالتوں کے ذریعے عمران خان پر پابندی لگائی. اب عوام سوچنے پر مجبور ہے کہ ملاقاتوں میں دیکھیں کہیں خان کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے. صحت کی خبریں آئیں, تشویشناک خبریں آئیں, انہوں نے کاؤنٹر خبریں بھی جاری کروا دی, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن اب یہ جو خبریں آئیں کہ خان اڈیالہ جیل میں ہی موجود نہیں, اس میں بڑا وزن ہے. اس میں دیکھیں خان اسٹیبلشمنٹ کے نمبر 2 نمبر 3 سے کسی صورت میں بات چیت پہ تیار نہیں. صاف خان نے کہا اڈیالہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت بند, اڈیالہ جیل سے نکلنے پر بھی تیار, بنی گالا جانے پر بھی تیار نہیں. اب یہ عین ممکن ہے. اور دیکھیں پھر سب سے بڑھ کر جو 22 اگست کو جلسہ کینسل کروانے پہنچ گئے کہ خدا کے لیے ملکی مفاد میں جائیں, IMF کے معاملے پر پہنچ گئے سائن کروائیں, امریکہ میں احتجاج نہ کریں, وہاں پہنچ گئے منتیں کروانے, الیکشن صاف شفاف کروائیں گے, وہ سارے معاملات, یہ سارے کے سارے ان کے 8 یا 10 بڑے شہادتیں ہیں جو انہوں نے خان کی حقیقت میں منت ارلا کی ہے. میں اس کے ثبوت بھی دے سکتا ہوں آپ کو. کچھ چیزوں کو تو خان نے پبلکلی بتا بھی دیا, بہت ساری چیزیں. پھر جو ڈی چوک میں انہوں نے دیکھا, اور پھر جس طرح علی امین گنڈاپور کو تو انہوں نے رکوا لیا عوام کا دباؤ. لیکن انہیں نظر آ رہا ہے کہ اگر 15 تاریخ کو یہ معاملہ شروع ہوا یا 25 سے پہلے آئینی ترامیم منظور نہ ہوئیں, یہ ان کی گیم ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی. یہ جو کچھ انہوں نے 2 سال 6 مہینے میں کیا ہوا ہے, وہ عاطف شاہ پہ ہاتھ رکھا ہوا, وہ ہاتھ ہٹانا پڑے گا. نیچے سے بہت زیادہ حدت آ رہی ہے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے. اب انہیں ایک سب سے بڑا خطرہ ہے, ایک تو ادھر سے عوام کا ہے, دوسرا انہیں عدلیہ سے منصور علی شاہ آ گیا تو کیا ہوگا. خان کے کیسز بھی ختم ہوں گے, آئینی ترامیم بھی نہیں ہو سکتی اگر, تو پھر ان کے پاس حل یہ ہے یا تو مارشل لا لگائیں یا ایمرجنسی پلس لگا دیں. اور اگر عوام سڑکوں پر نکل آئی, کرفیو لگائیں, مارا ماری کریں, کیا کریں. تو ان سب معاملات کو حل کرنے کا طریقہ خان سے بات چیت ہی ہے. کیا مرحلہ وار رہائی کریں, معاملات کو آہستہ آہستہ ٹھیک کریں, اگلے الیکشن کا وعدہ کریں, یا پھر عوام پہ چڑھائی کر دیں. جو دیکھیں نا ابھی فی الحال تو انہوں نے کوشش یہی کی ہے, ڈی چوک کے بعد انتظار پنجوتا, خان کا وکیل غائب ہے, خان کی بہنوں پر جسمانی ریمانڈ کے لیے انہوں نے وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں کیسز. سارے کے سارے یہ دباؤ کے وہی طریقہ کار ہے تاکہ عمران خان ان کی بات تسلیم کرنے بیٹھنے پر تیار ہو. اور عدلیہ میں بھی معاملات ان کی مرضی سے نہیں چل رہے. تو یہ وہ جو اسٹک کیرٹ اپروچ انگریزی میں آپ سنتے ہیں نا کہ ایک ہاتھ میں چھڑی اور ایک ہاتھ میں گاجر, اب یہ واردات وہی ہے کہ خان کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے پہلے چھڑی استعمال کی جائے, پہلے مارو, اتنا مارو کہ بندہ بالکل بے حس ہو جائے, اس کے بعد پھر اس کے سامنے یہ گاجر پیش ہے. دیکھو اگر یہ مان لو تو یہ ہوگا سارا. قاضی فائز ان کے لیے ایک لائف لائن تھا, ان کے لیے زندگی کی ایک توطئہ تھا جس کے اندر ان کی جان تھی. اب وہ قاضی کا جانا اتنا اہم تھا کہ دیکھیں باجوہ کے پاس ساری طاقت موجود تھی, جنرل باجوہ, لیکن وہ کہتا تھا الیکشن اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک قاضی فائز نہیں آتا. نواز شریف کہتا تھا اس وقت تک پاکستان نہیں آؤں گا جب تک قاضی فائز نہیں آتا. نون لیگ کہتی تھی ہم اس وقت تک مذاکرات میں نہیں بیٹھیں گے. آپ کو یاد ہوگا شاہ محمود قریشی, فواد چودھری کو تیسرا کون تھے, یہ گئے تھے جب اس کے پاس میٹنگ میں نون لیگ کے ساتھ, تو انہوں نے کہا جب تک عمر بندیال نہیں جاتا, قاضی فائز نہیں آتا, ہم معاملات کو آگے نہیں بڑھائیں گے. قاضی فائز اتنا ضروری تھا اور قاضی فائز نے ثابت کر کے بتایا کہ وہ کتنا ضروری تھا. تحریک انصاف کی ساری سیاسی تباہی بربادی جو اس نے کی, پاکستان کی عوام کے ساتھ جو یہ کھلواڑ 2 سال میں ہوا, یہ سارا قاضی کے نامہ اعمال میں جائے گا.
لیکن اب وہ اپنے اختتام کی طرف، جس طرح وہ جنرل ندیم انجم چلا گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں کدھر ہے اب وہ قاضی کا سرپرست اعلیٰ تھا، اس کا بھی انجام آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ بھیانک ہوگا قاضی کا بھی۔ تو قاضی کے جانے کے بعد آپ دیکھ انہیں کیا نقصان ہوا، ایک تو سپریم کورٹ میں ان کا ایک جج کم ہو گیا، منصور علی شاہ چیف جسٹس بنے گا، اور دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ہی چیف جسٹس موجودہ عامر فاروق جو سب سے بڑا قاضی نمبر 2 ہے سینیورٹی کے حساب سے، اگر یہ نکلا وہاں پہنچا سپریم کورٹ تو محسن اختر کیانی یہاں سے چیف جسٹس ہوں گے، اور پھر اسلام آباد سے بھی غیر قانونی غیر آئینی کام بند ہوں گے انشاءاللہ۔ اب 13 کے 13 ججز قاضی کے مخالف ہیں، یہ یاد رکھیں۔ ابھی یہ جو قاضی نے کہا نا میں الوداعی شائیے میں شرکت نہیں کرتا، 20 لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے میرے شائیے پہ، جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی طرف سے جو قاضی کے آئے اس میں 13 ججز کو الوداعی شائیے میں، ججز نے صاف انکار کر دیا، قاضی کے الوداعی شائیے میں ہم نہیں آتے۔ اس نے جو جسٹس منیب اختر کے ساتھ زیادتی کی، جس طرح جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ کیا، اور ماضی میں باقی بھی مظاہر علی نقوی اور منیب الحسن کے ساتھ جو حد تک آمیز سلوک یہ کرتا رہا، وہ اس کے الوداعی شاعری کے دور اس کا ہاتھ ملانے پہ تیار نہیں ہے لوگ، اسی لیے پھر فل کورٹ تقریب اب منسوخ کرنی پڑی۔ اب دیکھیں معاملہ آ جاتا ہے آئینی ترامیم کا، آخری معاملہ، جس میں انہوں نے ابھی پارلیمنٹ میں پچھلے ہفتے پیش کروانے کی کوشش کی تھی، آپ کو یاد ہوگا 7 پی ٹی آئی کے لوگ بھی اغوا کیے ہوئے تھے اور رات 12 بجے تک بیٹھے رہے۔ وہ اب سامنے آیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم آخری کوشش اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے کر رہا تھا کہ یہ آئینی ترامیم آ جائیں، جلدی جلدی آ جائیں، تاکہ سرکاری افسران کی طرح اسے بھی 2-3 سال مدت ملازمت میں زیادہ چانس مل جائے، جس طرح باقی سروسز چیف کو، آرمی چیف کو، اس کو پتہ ہے وہ مسودہ جو ان کا پہلے آیا تھا، جو حکومت اجلت میں کہا، پھر بعد میں کہتے ہیں وہ ایسا مسودہ ہی کوئی نہیں، لیکن اسے ادارے کے اندر سے لوگوں نے رکوایا، اور یہ آئینی ترامیم صرف اس وجہ سے اس وقت نہیں ہوئی۔ اب اس وقت معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو پتہ چل چکا ہے کہ نون لیگ کے بہت سے ممبران پارلیمنٹ تحریک انصاف سے رابطے کر رہے ہیں۔ بلاول زرداری نے آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ بھی دے دی کہ نون لیگ کے لوگوں نے کنفرم بھی کر دیا، واقعی درست ہے، ہمیں اپنے لوگوں پر شکوک و شبہات ہیں، یہاں یہ توڑنے جا رہے تھے پی ٹی آئی کے، اپنے پڑ گئے گلے۔ جینون طور پہ آئینی ترمیم میں کچھ نون لیگ کے لوگ ووٹ نہیں دینا چاہتے، انہیں اندازہ ہے حکومت کا وقت بہت تھوڑا ہے، وجہ یہ ہے انہیں پتہ ہے منصور علی شاہ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا اور خود نون لیگ پیپلز پارٹی تسلیم کر رہی ہے، انہیں پتہ ہے نوٹیفیکیشن جاری ہو اقتدار ختم، پھر آگے مستقبل کیا ہے۔ بلاول زرداری نے یہی کہا ہے کہ اسی لیے کہ نون لیگ کی صفوں میں اس وقت پینک ہے کہ وہ ملے ہوئے تحریک انصاف سے، وہ رابطے کر رہے ہیں، سب شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ آج بھی یقین کریں میری حکومتی ایک بڑے اہم نون لیگ کے ساتھی سے بات ہوئی، اس نے کہا درست بات ہے، کچھ تو ہم آئینی ترامیم پر واقعی جینونلی ووٹ نہیں دینا چاہتے، ہمارے اندر سے ہمیں ضمیر کہہ رہا ہے۔ دوسرا ہماری اگلی نسلیں ہیں، ان کی اپنے خاندان میں 3 نسلیں ہیں، آپ کو تو سیاست میں تھیں، تو وہ کہتے ہیں یہ سیاست تو اب اگلی خان کے نام پہ چلے گی، ہم سب مانتے ہیں، تحریک انصاف کے نام کے بعد اب دوسرا کوئی نام ہوگا نہیں، اب عوام کی مدد سے اسمبلیوں میں آنا، پھر اپنے بعد اپنے بچوں کو لانا، اور پھر ضمیر کی آواز، یہ تینوں چیزیں ملائیں تو پھر آئینی ترامیم غلط ہے، ووٹ نہیں دے سکتے۔ اب یہاں شرط لیکن البتہ رکھتے ہیں کہ تحریک انصاف اگر اگلے ٹکٹ پر وعدہ کرے، خان تک یہ پیغام پہنچے، ہمیں گارنٹی دیں کہ اگلا ٹکٹ پی ٹی آئی کا ملے گا تو ہم گارنٹی آئینی ترامیم میں ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ اب میری اطلاعات ہیں ان کے مطابق کہ 7 سے 8 لوگ ہیں، اور یہ منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد یہ تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہوگا۔ تحریک انصاف کو چاہیے ان سے رابطہ کریں، لیکن میرے خیال میں تحریک انصاف اپنے ممبران کو بھی محفوظ کرنے میں لگی ہوئی ہے، پھر وہ تحریک بھی ان کی چل رہی ہے، پروٹیسٹ کا معاملہ بھی ہے، احتجاج بھی ہے، تو بہت ساری چیزیں ان کے لیے کھلی، ان کا فوکس مشکل ہوگا۔ اب ان آئینی ترامیم پر بلاول زرداری کو وزیر اعظم بننے کی جو گولی دی گئی ہے، وہ اسی لیے سر سے لے کر اپنی دم تک کا پورا زور لگا رہا ہے، یہاں تک کہتا ہے جی قائد اعظم محمد علی جناح بھی آئینی عدالت بنانا چاہتے، وہ قائد اعظم بنانا چاہتے تھے انگریز کے خلاف، تاکہ ججز ان کے خلاف کھڑے ہو، اور یہاں پہ تو کالے انگریز ہیں، ان کے خلاف کیسے کھڑے ہو؟ یہاں تو انگریزوں سے مانگ مانگ کے آپ کھا رہے ہیں۔ یہ معیشت کے حوالے سے آئی ایم ایف نے پورا بیل آؤٹ جو پیکیج دیا، اس سے بھی ان کی کامیابی نہیں آ سکتی۔ انہوں نے اصل میں واردات کیا کی جب رجیم چینج کے بعد، بلکہ ابھی جو آئے چیف صاحب، انہوں نے معیشت کا تو انہیں نہیں پتہ، انہوں نے پکڑا کہ اس کو اسحاق ڈار کو چارٹر طیارے میں لے آئے، وہ ایک اکاؤنٹنٹ ہے، منشی ہے، 4 دفعہ وزیر خزانہ بن کے تباہ کر چکا ہے۔ اس نے کہا جی اسپیشل زون بنائیں، ایس آئی ایف سی بنائیں، $5 ارب کی سرمایہ کاری خود ہم لگائیں گے، باقی 25 ارب آئیں گے ادھر سے، وہ سارا، وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ آئی ایم ایف نے اب جو نئے قرضے کی شرائط ہیں وہ ذرا پڑھیں بیٹھ کے، اس کے اندر اسپیشل اکنامک زون ہی بند کر دی انہوں نے، مطلب ایس آئی ایف سی کی جو آسان شرائط پر کاروباری قرضے والا معاملہ تھا، آئی ایم ایف نے کہا نہیں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو، اور ساتھ انہوں نے کہا آپ اب اس میں دخل نہیں دیں گے، یہ جو ایس آئی ایف سی کی کون سے بالکل پتہ ہی کاٹ دیا۔ تو اب ان کے پاس کیا حل رہ گیا، یا تو زمینوں پہ قبضہ کریں جس طرح پہلے اس پہ ہی وہ حالات ہیں۔ ابھی دیکھیں سعودی وزیر پاکستان ہے، اب بڑا اس کا اچھلے کودے جی، بڑی انویسٹمنٹ آ گئی، بڑا یہ،
وہ کیا انویسٹمنٹ آئی ہے کہ وہ $500 ارب کی ریکارڈ ایک وہ آپ سے کوڑیوں کے بھاؤ جو وفاقی حکومت کا شیئر ہے اس میں 15%، وہ اس میں سے کہہ رہے ہیں جی آپ ہمارے آگے بیچیں، 25 میں سے 15% ہمیں دیں، اس کے بدلے میں ہم $1.5 دیں گے، یہ جو IMF کا پیکج ملا۔ حالت یہ ہے، یقین کریں باخدا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میری بات آج یاد رکھیے، 12 اکتوبر 2024 کی بات، جس وقت یہ حکومت جائے گی، یہ پیچھے جو معیشت کے آپ کے سامنے ان کے اعمال آئیں گے کہ انہوں نے کیا کیا واردات کی، کس طرح موٹر وے بیچے، وہ تو خیر پر کس طرح ایئرپورٹ ترکی کمپنیوں کو بیچے جا رہے ہیں، کس طرح PIA کے ادارے، کس طرح پاکستان کی ایمبیسیاں بیچی جا رہی ہیں، کس طرح پاکستان کی زمینیں لیز پر جو سعودی عرب کو دی جا رہی ہیں، اور اب یہ جو ریکارڈنگ کا معاملہ ہے، یہ سارا حساب لگایا جائے گا تو خان کا رجیم چینج، یقین کریں آپریشن جو انہوں نے کیا وہ پاکستان کو کم از کم $200 ارب سے بھی زیادہ پڑا ہوگا، اتنی بڑی زیادتی ہے۔ تو اس لیے ان کا جانا لازمی ہے، لیکن کر لیں یہ جو جتنا کرنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اچھا جو جتنی زیادہ تباہ ہوتا ہے اتنی جلدی ٹھیک بھی ہوتا ہے، وہ افغانستان ہمارے سامنے مثال ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی بہتر ہوگا۔ اب یہ جو آنے والے دن ہیں بڑے اہم ہیں، آج کا معاملہ، آج بہت ساری اہم چیزیں چل رہی ہیں، تحریک انصاف کو روکنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اس 15 کے احتجاج پہ، لیکن ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اس میں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں تفصیل سے بات کروں گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔